السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی اسلامی شخصیت کا ذکر کریں گے جو ہمارے دلوں میں پیار اور احترام کے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے تن و من سے قربانیاں دی۔ ہم آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام کی زندگی سے پہلے کا ذکر کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ 573 میں قریش کی ایک شاخ بنو تمیم میں پیدا ہوئے جو مکہ میں آباد تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ ابو قحافہ کے ہاں بہت سے بچے پیدا ہوئے اور مارے گئے، لیکن جب آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کو والدین کعبہ لے گئے۔ وہاں آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، یعنی کعبہ کا خادم، جبکہ آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے جو آپ کی کنیت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی قریش کے عام بچوں کی طرح صحرا میں پروان چڑھے اور اونٹوں کے ساتھ کھیلنے اور اونٹوں کے ساتھ بہت لگاؤ کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر پڑ گیا، یعنی بچڑوں کا باپ۔ صحرائی آب و ہوا میں پروان چڑھنے کا رنگ آپ پر جھلکتا تھا۔ آپ دبلے پتلے لیکن سخت اور مضبوط دماغ کے اور خوبصورتی کے حامل تھے، اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب بھی حاصل ہوا۔ ابو بکر بت پرست معاشرے میں پیدا ہوئے اور خود بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ ایک واقعے کے مطابق بچپن میں آپ کے والد آپ کو خانہ کعبہ لے گئے اور ایک بت کے آگے نماز پڑھنے کو کہا، اور خود کسی کام سے باہر چلے گئے جبکہ آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بت کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا، اے میرے خدا، میں خوبصورت لباس کا محتاج ہوں، مجھے عطا فرما۔ بت لا تعلق رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک اور بت سے کہا، اے میرے خدا، مجھے لذیذ کھانا دے، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن وہ بت بھی لا تعلق رہا، جس پر آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک بت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں ایک پتھر سے نشانہ بنا رہا ہوں، اگر خدا ہو تو اپنی حفاظت کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بت کو پتھر مارا جس پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کبھی بھی بت پرستی کے لیے خانہ کعبہ نہ گئے، ابراہیمی انداز میں رسمی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صرف بچپن میں ہی نہیں بلکہ جوانی میں بھی بے مثال تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک بت پرست معاشرے میں اور ایک اشرافیہ خاندان میں پرورش پانے کے باوجود شراب، عورتوں اور جوئے میں ملوث نہ ہوئے، جو ان کے خاندان، قبیلے اور دوستوں کے لیے عام بات تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہم عصر نوجوانوں کے مقابلے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو مکہ مکرمہ میں ہنگاموں، فضول خرچیوں اور انتشار کا سبب بنتی، اور ایک نبض و ضبط کے مطابق زندگی گزاری، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ سے مسلمان ہونے کے بعد پوچھا گیا، آپ نے کبھی دور جاہلیت میں شراب پی تھی؟ آپ نے جواب دیا، خدا نہ کرے میں نے جاہلیت کے دنوں میں شراب پی ہو یا ہاتھ لگایا ہو، اور فرمایا، میں نے اپنی آبرو اور آرائش کی حفاظت کی کوشش کی ہے، بے شک جو شراب پیتا ہے وہ اس کی شہرت اور زینت کو خراب کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر دوسرے عام بچوں کی طرح بھی باقاعدہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ گہرے مشاہدے کے حامل اور ایک شاعر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ شاعری کی محفلوں میں شرکت کرتے اور اشعار سنتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ یادداشت کے پکے تھے اور قبیلوں کو حسب و نسب سے جانتے تھے، جو اس وقت ایک مہارت کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ ایک بہترین تاجر بھی تھے، جو اپنے مال کو منصفانہ طور پر اور ایمانداری دیانتداری کے ساتھ بیچنے کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے۔ تجارت کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے یمن، شام، عراق، حبشہ اور دیگر تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایماندار، محنتی، ثابت قدم، فیاض اور مہمان نواز تھے، جس سے آپ کا کاروبار خوب پھلا پھولا تھا۔ حضرت ابو بکر اپنے والد کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بنو تمیم کے حصے کے سرداروں کے طور پر پہچانے جاتے تھے اور عہدے سے بھی نوازے کیے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے منصفانہ فیصلے کیے اور لوگ بھی آپ کے فیصلوں کا احترام کرتے اور اسے قبول فرماتے۔ ناظرین، چونکہ حضرت ابو بکر بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے تو وہ لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف بلاتے اور بت پرستی سے منع کرتے تھے، لیکن لوگ ان کی بات پر توجہ نہ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 پشتے پہلے جا ملتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر منتقل ہو گئے، اور وہاں ابو بکر کا گھر ان کے نزدیک تھا، جس سے آپ دونوں کے درمیان روابط مضبوط ہوئے، اور آپ دونوں مضبوط پختہ یقین اور خاص نظریے کے مالک تھے۔
معاشرے کی برائیوں پر تنقید کرتے اور بت پرست معاشرے میں شہد کی جھلک کا کام کرتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت کا کام سونپا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے یقین کو مضبوط رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حق کے لبیک کہا اور دارہ اسلام میں شامل ہو گئے، اسلام کی چوکھٹ کو عمر بھر نہ چھوڑا۔ عزیز، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں جو آپ کے لیے منفرد اسلامی اور شخصی واقعات کو پیش کرنے کی کاوشوں میں سرگرم ہے۔ شکریہ۔